ولیکن شبیہ لہم، معاملہ یہ تھا کہ ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ جہاں تک شبیہ کا تعلق ہے تو معاملہ یہ تھا کہ جب یہ قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کے گرد جمع ہوئے تو جو بندہ اندر گیا اسے عیسیٰ علیہ السلام کی اس کی صورت بنا دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اور اس پر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے نزول فرمائیں گے. اس وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے اور اسی دین کے ائمہ میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے. اور نصارہ نے ان کی نسبت جو گمان باندھ رکھے ہیں ان کا ابطال فرمائیں گے، دین محمدی کی اشاعت کریں گے. اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا مارے جائیں گے. جزیہ قبول کرنے کا حکم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے. تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا. مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حواری کی صورت ان کے مشابہ بنا دی گئی اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. یا پھر یہ ہے کہ انہی میں سے ایک بندہ جو اندر گیا تھا اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی گئی اور وہ یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے. یہود کی ایک سرکشی یہ بھی تھی کہ وہ ممانعت کے باوجود سود لیتے تھے، ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے. لیکن قرآن نے بتایا کہ جو ان میں سے پختہ علم والے تھے وہ قرآن پر اور اس سے پہلے سماوی کتابوں پر ایمان لاتے تھے. اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی پر وہ سختی سے کاربند تھے. اللہ اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان تھا اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. پھر آیت نمبر 163 کی طرف آ جائے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرمائی. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، یہ پوری آیت کریمہ ہے. وحی ربانی اور نبوت کا سلسلہ جتنا بھی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے، اس کا کنیکشن ہے. نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء، حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ، متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان انبیاء پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بھی وحی نازل فرمائی. مزید فرمایا کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کی ہے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان پر تعین کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے. یعنی جس کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہم ان پر ایمان لائے. فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. یہ آپ دیکھیں نا کہ دیکھا جائے تو کم و بیش 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ان میں 113 رسول تشریف لائے، 113 رسول تشریف لائے. تو اب ہمیں قرآن کریم میں تو سب کا ذکر نہیں ملتا. موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا، پھر اس کے علاوہ کچھ اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد کئی انبیاء کا اور رسول اعظام علیہ السلام کا ہمیں اجمالی ذکر ملتا ہے اور کتنوں کا ذکر نہیں ملتا. لیکن ہمارا ایمان سب پر ہے کہ سارے رسول اور سارے انبیاء وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور وہ اللہ کے نبی اور رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. اور نظام نبوت اور رسالت کی حکمت کی بتائی کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے اور قیامت کے دن کسی بھی انسان کے پاس کفر و شرک، فسق و فجور
اور گمراہی پر قائم رہنے کے لیے کوئی عذر نہ رہے کہ مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، رسول آتے ہمیں بتاتے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے گویا کہ حجت قائم فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر وحی کے نازل ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اس طرح ان کی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے روکنے والے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور ایسے کافروں اور ظالموں کی اللہ تعالیٰ نہ تو مغفرت فرماتا ہے اور نہ ہی انہیں دوزخ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات کو مان لیں تو یہ بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے وہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا مالک ہے۔ پھر عیسائیوں نے دین میں جو غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، یہ آیت نمبر 171 ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے۔ کلمہ کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کو روح اللہ بھی کہتے ہیں نا، کیا مراد ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت مریم کو پھونک ماری تو آپ کے وجود اقدس میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اسی لیے آپ کو اللہ کا کلمہ اور اللہ کی یعنی روح اللہ کہا جاتا ہے، یہ اضافت تشریفی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ نہ کہو کہ معبود تین ہے، یعنی مقدس باپ، اس سے مراد معاذ اللہ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ مقدس بیٹا، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام۔ فرمایا کہ عقیدے کی بے اعتدالی سے باز آ جاؤ، اللہ کی ذات صرف ایک ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہ اولاد کی نسبت سے پاک ہے اور وہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ مزید فرمایا کہ نہ تو مسیح کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہر درجے کی مخلوق کے لیے شان بندگی ہی اس کے لیے اعزاز اور اکرام ہے۔ جب انہیں کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کس چیز کا اعتراض ہوتا ہے؟ تم کیوں اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور ہم مانتے نہیں ہیں خدا خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام روح القدس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اس سے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ سارے عقیدے باطل ہیں، عقیدہ ایک ہی صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، لیکن اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 174 میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ فرمایا کہ قوی دلیل سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے، اور فرمایا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور واضح نور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے سے ہی رحمت الہیہ کا حصول اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، آیت نمبر 170 میں اس کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 175 میں بھی فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے ان کے ساتھ نور بھی نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید جو ان کے مطابق چلے گا وہ کامیاب ہے، جو اس راستے کے مطابق نہیں چلے گا تو وہ ناکام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آخری جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 177، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وراثت کا ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی بقید حیات نہ ہو، کوئی اولاد بھی نہ ہو، اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، اور یعنی ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، اکیلا مر گیا، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کو کلالہ کہتے ہیں، اور اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی لاولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی وضاحت سے بیان فرماتا ہے۔ اور یہاں پر سورہ نساء جو ہے مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 120 آیات ہیں، اور یہ 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اور اسے مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ مائدہ جو ہے یہ کہ عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے، دسترخوان یا خوان نعمت، یعنی وہ کپڑا جو بچھا ہوا ہو جس پر جو ہے مختلف قسم کے کھانے ہوں تو اسے عام طور پر دسترخوان ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائدہ کا ذکر فرمایا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ہمارے رب تو آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تو پھر اسی لیے اس صورت کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ یہ مدنی صورت تو ہے، لیکن اس کی بعض آیات مکے میں نازل ہوئیں، بعض آیات اگرچہ مکے میں نازل ہوئیں لیکن اکثریت مدینے میں نازل ہوئیں، تو اسی لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں زیادہ تر حصہ تو وہ مکی ہوں گی، جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں زیادہ تر حصہ مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی کہلائیں گی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں تو وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، جو صورتیں مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہجرت کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام پھر فتح مکہ ہوا، مکہ مکرمہ بھی تشریف لائے، اور پھر حج کے دنوں میں جو ہے آیات نازل ہوئی تھی، تو اسی لیے ہجرت کے بعد اگرچہ مکے میں نازل ہوئی کوئی آیت تو وہ صورت مدنی ہی کہلائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 113۔ اس صورت کی 2 آیات میں مائدہ یعنی کھانے کا، خوان کا، دسترخوان کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ عقود بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں عقد یعنی وعدوں کا ذکر ہے، عقد کی جمع آتی ہے عقود، اور اسے سورہ منقذہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ مائدہ اللہ کی بادشاہت میں منقذہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو جو اسے پڑھتا ہے اسے اللہ کے عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے۔ منقذہ کہتے ہیں چھڑانے والی۔ اس کے بعد سب سے پہلے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، بلکہ بین الاقوامی معاملات اور تعلقات میں فرمایا کہ وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے نا ہر ذی شعور پر عیاں ہے کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔
چاہے دو اشخاص کا معاملہ ہو، چاہے اجتماعیت کا معاملہ ہو، چاہے ایک ملک کا دوسرے ملک سے معاملہ ہو، سامنے چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ نے وعدہ کیا ہے، مذاکرات کیے ہیں، کوئی بات اپنے منہ سے نکالی ہے، وعدہ کر لیا ہے، تو فرمایا کہ اسے پورا کرنا یہ تمہاری جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ دوسرے مقام پر 15ویں پارے میں فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے متعلق تم سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی وعدہ کیا ہے لیکن اب فریقین میں سے ایک فریق وعدے کو توڑ دیتا ہے یا معاہدے کو توڑ دیتا ہے، جو بھی معاہدہ ہو توڑ دیتا ہے، تو پھر دوسرے فریق پر اس وعدے پر عمل کرنا جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں رہتی، کیونکہ اس نے توڑ دیا، اگلے نے توڑ دیا ہے معاہدہ، تو اب یہ بھی اس معاہدے کو توڑ سکتا ہے، لیکن جب تک معاہدہ نہیں ٹوٹا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا ایک عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہو رہا تھا، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی قید سے بھاگتے ہوئے آ گئے، زخمی تھے، صحابہ کرام کو دیکھ کر رحم آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے۔ تو اس وقت جو دوسرے فریق تھے انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کر لیا ہے، نہ کہ معاہدہ مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس پر رضامندی کا اظہار فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی اگر بھاگ کر، بلکہ مسلمانوں کی قید میں کوئی کافر اگر ہوگا وہ بھاگ کر کفار کے پاس چلا جائے تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن کفار کی قید میں کوئی مسلمان بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ رو رہے تھے، شدید زخمی تھے، جسم لہو لہان تھا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے معاہدے کی پاسداری کی اور انہیں واپس فرمایا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب معاہدہ کر لیا تو آپ نے اسے پورا کرنا ہے۔ پھر مزید فرمایا کچھ مستثنیات کے سوا جن کا بیان آگے آ رہا ہے، تو اب فرمایا کہ 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو بہت سی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو فرمایا کہ شکار کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن آپ مارکیٹ جاتے ہیں احرام کی حالت میں اور مرغی خرید کر لاتے ہیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ پکاتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، اسی طرح کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامات کے پٹے پڑے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اور یہ کہ احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے، ہر خیر و شر، بھلائی اور برائی کا اس آیت مبارکہ میں اس بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کر کے قرآن مجید نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ایک تو یہ فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کا خیال رکھو۔ حرمت والے مہینے وہ کون سے ہیں؟ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ ایک رجب کا مہینہ اور ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا خیال کرو، بے حرمتی نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد وہ جانور، ظاہر ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو حج تمتع کرنے والے ہوتے تھے دوسرے ممالک سے، شہروں سے آتے تھے، ظاہر ہے کہ یا تو وہ پیدل جاتے تھے یا پھر جانوروں کی سواریاں ہوتی تھیں، تو وہ قربانی کی جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو اب ان کی علامت کے لیے، نشانی کے لیے کیا ہوتا تھا کہ ان کی گلوں میں قلائد یعنی علامت آویزہ ہوتی تھی، تاکہ دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرم میں قربانی کے لیے جانے والے جانور ہیں۔ جیسا کہ آج کل بھی جب عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ لوگ جانور خریدتے ہیں تو لوگ شوق میں کوئی تاج پہنا دیتا ہے، کوئی گلے میں پٹکا ڈال دیتا ہے خوبصورت سا، وہ علامت ہوتی ہے کہ بھائی یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو اس دور میں بھی یہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی بھی حرمت کا خیال رکھنا، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ تو ذرا سوچئے کہ جو حرم میں قربانی کے لیے جانور جا رہا ہے جس پر علامت آویزہ ہے، اور تو اس کا خیال رکھنے کا
حکم دیا جا رہا ہے، حرمت کو پامال نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو چیز اب وہ جانور ہے لیکن اس وقت وہ منسوب ہے اللہ تعالیٰ کے حرم کی طرف، اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہے، تو اس کی حرمت کو پامال نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں سورہ مائدہ میں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات ہیں جہاں پر وہ آرام فرما ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، اور ان کی حرمتوں کو بھی پامال نہیں کیا جائے گا، ان کی حرمتوں کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ اسی لیے شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شعائر اللہ کہتے ہیں کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہو جائے، اس طرح دین اسلام کی طرف ہو جائے، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ تمام کے تمام شعائر اللہ کہلاتے ہیں، اور ان کی حرمت کا سب کو خیال کرنا چاہیے درجہ بدرجہ۔ پھر آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے کہ وہ جانور کہ جن کو حرام، وہ چیزیں کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں سے اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ کیا چیزیں بیان ہوئی؟ نمبر 1 وہ حلال جانور کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا دودھ بھی نوش کیا جاتا ہے، اگر وہ اپنی طبعی موت مر جائے اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو تو وہ مردار ہے، اب اس کا گوشت حرام ہے، اس کی چربی وغیرہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ لیکن الامام الحفیظ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ مردہ جانوروں کا گوشت اہلیان پاکستان کو کھلایا جاتا ہے، اور ہمارے جو قصائی بھائی ہیں اس معاملے میں انہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ الامام الحفیظ یہ تو چلو حلال جانور تھا جو مردہ ہو گیا، مردار ہو گیا، کتوں کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے، تو الامام الحفیظ حرام در حرام، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہم ٹھیک ہوں گے، نہیں، پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمارے ٹھیک ہونے سے سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھے کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا ہے، دوسرا کرتا ہی نہیں کرتا، مجھے کرنا ہے، اور اگلے بندے کو حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ تو یہ ہر بندہ یہ ٹھان لے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے یہ جو خرافات ہیں، یہ شریعت محمدیہ کی پامالی ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ذبح کے وقت بہنے والا خون جو ہے یہ بھی ناپاک ہے، خنزیر کا گوشت ناپاک ہے، خنزیر جو ہے بذات خود یہ ناپاک چیز ہے، جانوروں میں یہ وہ جانور ہے کہ جو فی نفسی ہی ناپاک ہے۔ اور فرمایا نمبر 4 جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی ناپاک ہے، یعنی جس ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ اکبر، خدا نہ خواستہ کسی نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا اور کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، جیسا کہ اس دور میں زمانہ جاہلیت میں یہ مشرکین کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ وہ بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یاد رکھیں اس کی آڑ میں کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی جو بزرگوں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ وہ بزرگوں کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا، وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی 11ویں شریف کے لیے جانور لیتا ہے تو کوئی پوچھتا بھائی کس کے لیے لیا؟ یہ 11ویں شریف غوث اعظم کے نام کا ہے۔ کوئی 6ٹھی شریف کے لیے لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ خواجہ صاحب کے نام کا ہے، یہ داتا صاحب کے نام پر ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں نا، جانور لے کر آتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کس کے لیے لائے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں میرے بیٹے کے عقیقے کے لیے۔ کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا ہے؟ بھائی یہ تو ایک عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس سے کوئی جانور حرام نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بقرہ عید میں، عید الاضحیٰ میں آپ جانور لاتے ہیں، آپ جب گاڑی سے اتارتے ہیں تو لوگ جمع ہوتے ہیں، کس کا ہے؟ یہ میرا ہے، میرے والد صاحب کا ہے، تو یہ حرام نہیں ہوتا؟ یہ بالکل حرام نہیں ہوتا۔ حرام اس وقت ہوگا، منسوب آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن حرام اس وقت ہوگا کہ جب آپ ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام لیں گے تو اس وقت وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، وہ حلال جانور جو بلندی سے گرا اور مر گیا وہ بھی حرام ہے۔
وہ حلال جانور جسے دوسرے جانور نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا ہو، جو دو جانور آپس میں لڑ پڑے اور اس میں سے ایک جانور چوٹ نہ سہ سکا، وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اور جسے درندوں نے کھایا وہ بھی حرام ہے، مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ تمام کے تمام حرام کام ہے۔ ہاں، وہ جانور حلال جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو لیکن ابھی مرا نہیں ہے، وہ حلال جانور جس کو خطرناک چوٹ لگ گئی لیکن ابھی مرا نہیں، وہ حلال جانور جو بہت بلندی سے گرا، بہت زخمی ہوا، اٹھ نہیں پا رہا لیکن مرا نہیں ہے، وہ حلال جانور جو دوسرے جانور سے لڑا، سینگ مارے گئے، اس کو شدید زخمی ہے لیکن مرا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حلال جانور جسے کسی دوسرے جانور نے کھا لیا ہو، وہ شدید زخمی ہو لیکن مرا نہیں، سانس باقی ہے۔ ان تمام صورتوں میں کوئی مسلمان وہاں پر پہنچا اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر دیا، اب وہ جائز ہے، اب وہ حلال ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو آپ گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں نا، یہ بالکل جو صحیح جانور ہو، صحیح صحت مند جانور ہو، جسے ذبح کیا گیا ہو، آپ اس کے پیسے دے کر آتے ہیں، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں بکرا ہو، مٹن ہو، چاہے بیف گائے ہو، تو آپ اچھے گوشت کے پیسے دے کر آتے ہیں، مارکیٹ میں جو بھی ریٹ طے ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص، ہمارا کوئی کسائی بھائی بچانے کے چکر میں بیمار جانور ذبح کر کے فروخت کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بیمار مرغیاں ذبح کر کے فروخت کر رہا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ صحت مند چیز کی، جو صحت افزا چیز ہے، آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں اور وہ آپ کو ظاہر ہے کہ بیمار مرغی ہوگی، بیمار جانور ہوگا، وہ سستے میں لے کر آتے ہیں، آدھے سے بھی کم قیمت میں لے کر آتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں۔ یا بہت بوڑھا جانور جو کسی کام کا نہیں رہتا، بالکل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آ کر ذبح کر کے اس کا گوشت مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی کو پتہ ہے کہ جی یہ بیمار جانور کا گوشت بیچ رہا ہے پھر بھی وہ لے رہا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے، کوئی ایسا کرتا نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی اس طرح نہیں کرتا، تو اسی لیے بیمار جانوروں کا گوشت اس طرح بیچنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ صورت جو بتائی گئی یہ اس لیے بتائی گئی کہ کوئی کسی کا جانور ہے اور اسے وہ گر گیا، کسی نے مارا، کسی نے چوٹ لگا دی، اب وہ بندہ وہاں پر پہنچا تو وہ جانور سانسیں لے رہا ہے، اسے ذبح کر دیا تو یہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، وہ حرام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا، اور یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ کو اس کا نزول فرمایا میدان عرفات میں۔ یہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آیت نمبر 3 ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرما لیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بڑا زبردست اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک اعلان ہوا۔ قرآن سے پہلے کسی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا، زبور میں، تورات میں، انجیل میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اس آیت میں بتایا کہ یہ تمہارا دین اب مکمل ہو چکا ہے، اور پھر آخر میں یہاں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو بھوک اور پیاس کی شدت میں ہو، لاچار ہو، بالکل اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو جتنی حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں تو فرمایا کہ اس کے دل میں بغاوت نہیں ہے اور بالکل بھوکا پیاسا ہے، کوئی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو ان حرام چیزوں میں سے بقدر ضرورت اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بصورت دیگر اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 5 سے مزید احکامات بیان فرمائے، خاص طور پر وہ کتے کہ جنہیں سکھایا جاتا ہے، یا وہ جانور جنہیں سکھایا جاتا ہے، یا وہ پرندے جنہیں شکار سکھایا جاتا ہے، وہ شکار کر کے لائیں تو پھر مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ یہ کل سے ہم بیان کریں گے۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔